علامہ اقبال لکھتے ہیں ہر کوئی بے مست ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ محترم جناب فضیلت الشیخ محدث العصر مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں درس حدیث ارشاد فرمائیں۔ محترم جناب شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ویرعا دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں استاد گرامی حضرت الاستاذ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ ورعا، ان کے ہم پورے ادارہ کی طرف سے بلکہ پورے جماعت کی طرف سے اور ہمارے بزرگ محترم جناب ابو الہاشم بھائی جو کہ اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے۔ سب کی طرف سے طلبہ کی طرف سے بہت طلبہ کا اصرار ہوتا ہے، ہم شیخ محترم کو ہر سال اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ ان بڑوں کا ہم پر بہت شفقت اور محبت کا ایک احسان ہے کہ ہماری چھوٹی سی ادنا سی گزارش پر تشریف لاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاری۔ سب سے پہلے اپنے عزیز القدر بھائی القاری المقرئ المجود عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں دعوت کے قابل سمجھا
اور آپ حضرات سے ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ یہاں ہم اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا ملنا جلنا اور ہماری یہ زیارتیں ان احادیث کے تناظر میں قبول فرما لیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبتی دل متضاورین فیہ، کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ حقت محبتی دل متجالسین فیہ، اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں۔ تو ہمارا یہ زیارتیں کرنا، مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما لے، اور جو قیامت کے دن اس کی جزا ہے اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق قیامت کے دن جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، این المتحابون بی، یا این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کرتے تھے۔ ان کے لیے آج دو طرح کے اعزاز ہیں، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہیں جس میں وہ بیٹھیں گے۔ اتنا ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں۔ دوسرا اعزاز الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا جس دن پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے اس عرش کے سائے کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم اور دائم رکھے، اور یہ تعلق اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اور اپنی رضا کے اس قسم کے پروگراموں میں شرکت کی توفیق دیتا رہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، ایک تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں میں۔ کتنے فرشتے؟ کوئی 2 4 10 نہیں، کوئی 2 4 ہزار نہیں، 2 4 لاکھ نہیں۔ صفوان ابن عسال کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور آ کر عرض کیا کہ جئتک اطلب العلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں طلب علم کے لیے۔ تو فرمایا کہ مرحبا بطالب العلم، کہ طالب علم کے لیے مرحبا، خوش آمدید۔ یہ عموم کا صیغہ ہے، قیامت تک جو بھی طلباء آئیں گے قرآن کے، حدیث کے، ان سب کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے مرحبا کہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس زمرے میں شامل فرما لے۔ انہوں نے ایک سوال کیا تھا، دراصل وہ اکثر سفر میں رہتے تھے، اور سوال کا تعلق تھا موضوع پر مسح کرنا۔ تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ للمقیم یوم و لیلہ وللمسافر 3 ایام ولیالیہن، کہ موضوع پر مسح اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات، اور مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات۔ بس یہ سوال تھا اور آپ کا جواب تھا۔ اور اس سے قبل آپ نے طالب علم کی شان بیان کی۔ جب طالب علم آتا ہے طالب علم کے لیے تو فرشتے انہیں اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ فرمایا کہ یرکب بعضهم بعضا،
ایک فرشتے پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، چوتھا، پانچواں اوپر سوار ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ یبلغ السماء، حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی آسمان سے لے کر زمین تک اتنی تعداد کے فرشتے ایک طالب علم کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے، جو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھیں اور قرآن سیکھیں اور سکھائیں، ایک تو ملائکہ ان پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، دوسرا اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین پر بالکل پرسکون کر دیتا ہے، مطمئن کر دیتا ہے، ایسا مطمئن کہ ہر عمل ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنا گلا کٹوا دینا بھی آسان ہو جاتا ہے، خوشی سے کرتے ہیں یہ کام۔ اور چوتھا جو اعزاز ان کے لیے، ذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العزت اس مجلس کے ایک ایک شریک کو فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہے اور ان کا ذکر کرتا ہے، نام لیتا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک محبت کا عالم ہے۔ تو بالکل اس حدیث کے تناظر میں آج ہم یہاں جمع ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے رفاقت اور دعائیں عطا فرما دے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی سکینت عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہمارا چرچا عرش معلیٰ پر ہو، فرشتوں کے سامنے ہو، اور جب یہاں سے ہم بکھریں اپنے گھروں کو جائیں تو یا اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیں، پاک صاف کر کے بھیج دیں۔ ہم نے کچھ تلاوتیں سنی اور مزید بھی آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ، اور سن کر بڑا ایک سرور حاصل ہوا، اور جو ایک تعلق بالقرآن ہے وہ اور بڑھ گیا، یہ محبت اور بڑھ گئی کلام الرحمن کی، کلام الرحمن کو سننے کی۔ اللہ تعالیٰ ان سارے قراء کے سینوں کو کھول دے، اور جو طلبہ میرے سامنے بیٹھے ہیں جو آج انشاءاللہ کسی ایک منزل پہ ہمکنار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کا شر صدر فرما دے، اللہ علم نافع سے ان کے سینوں کو بھر دے، اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز اور ایک احسان ہے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں اچھا قرآن پڑھنا اس تعلق سے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی تلاوتیں، اچھا قرآن سنا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ اپنے گھر سے رات کو نکلتے تہجد سے فارغ ہو کر، اور قریب ہی اشعری صحابہ کے خیمے تھے، تو خیموں کے باہر کھڑے ہو کر ان کا قرآن سنا کرتے تھے، اور خاص طور پہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ کا فرمان تھا لقد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لحن داؤدی عطا فرما دی۔ ابو موسیٰ اشعری جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے داؤد علیہ السلام اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور آپ کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد، اگر کسی کو شوق ہو قرآن بالکل تر و تازہ پڑھے جیسے اترا ہے جبریل امین کے لہجے پر، تو وہ عبداللہ بن مسعود کے لہجے کی پیروی کرے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے ابھی ابھی جبریل امین وہی لے کر اترے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ملکہ اور یہ استعداد ہم سب کو عطا فرما دے، کلام الرحمن کے ساتھ یہ شغف، مگر اس شغف کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے اور فہم کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک موجود ہو، عمل نہ ہو تو اس سے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس امت کا بقا اور اس کا تحفظ کتاب و سنت پڑھنے میں، سمجھنے میں اور عمل کرنے میں۔ عمل اگر مفقود اور متروک ہو جائے گا تو فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں ایک حدیث لائے زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کی، اور یہ حدیث مسند الشامیین میں بھی ہے، سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ابو خیثمہ زہیر بن حرب اپنی کتاب العلم میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ زیاد بن لبید نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور یہ سابقین اولین میں سے تھے، یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک تھے۔ جاری رکھو۔ تو یہ زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بتایا ہے کہ یہ سابقین اولین میں سے ہیں، بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک تھے، اور ان کا ایک تمیز یہ ہے کہ یہ انصاری مہاجر ان کے لقب سے معروف، انصاری بھی تھے اور مہاجر بھی تھے۔ دراصل نبی علیہ السلام کی ہجرت سے قبل یہ مدینہ سے مکہ چلے گئے تھے اور نبی علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کیا، اصلاً انصاری ہیں۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تو یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو ان کو انصاری اور مہاجر دونوں لقب جو ہیں وہ دیے گئے۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو وعظ فرما رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی علیہ السلام نے کچھ ذکر کیا، اس ذکر سے مراد فتنے، صحابہ کرام کو کچھ فتنوں کی آگاہی دی اور خبر دی۔ فتنے بڑے ہولناک تھے، ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو آگے جملہ ہے اس سے ان فتنوں کی ہولناکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ذالک عند اوان ذہاب العلم، یہ فتنے کب پیدا ہوں گے؟ جب علم اٹھ جائے گا، علم رخصت ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے بھیانک قسم کے فتنے ہیں۔ بھیانک فتنہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی یلغار انسان کے دل پر ہو اور اس کا دل ان فتنوں کو قبول کرے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے
صحیح مسلم میں کہ تعرض الفتن علی القلوب کعرض الحصیر عودا عودا، کہ فتنے دلوں پر جلغار کریں گے، حملہ آور ہوں گے چٹائی کے تنکوں کی مانند۔ چٹائی سب نے دیکھی جس سے ان تنکوں سے وہ تیار ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ تنکے بے شمار ہوتے ہیں اور بیچ میں کوئی شگاف بھی نہیں ہوتا، کوئی توقف بھی نہیں ہوتا۔ معنی فتنے بے شمار آئیں گے اور توقف اور تعطل کے بغیر آئیں گے، ایک فتنہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، جیسا کہ ایک اور حدیث میں تموج کموج البحر، سمندر کی لہروں کی طرح۔ ان فتنوں کی یلغار انسان کے دل پر ہو تو بڑے خطرناک فتنے۔ اگر فتنہ کا حملہ جسم پر ہو، کوئی مرض لاحق ہو جائے، موت آ جائے تو یہ قابل برداشت ہے، لیکن اگر فتنے کا حملہ دل پر ہو اور دل اس کی لپیٹ میں آ جائے تو بڑا خوفناک فتنہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ای قلب انکرہا نکتت فیہ نکتۃ بیضاء وای قلب اشربہا نکتت فیہ نکتۃ سوداء۔ جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا اس میں ایک سفید نشان لگا دیا جائے گا اور اس دل کو اور چمکتا دمکتا مجلہ اور مصفہ کر دیا جائے گا۔ اور جس دل نے اس فتنے کا انکار کیا، ان فتنوں کا انکار کیا، وہ دل روشن کر دیا جائے گا، مجلہ اور مصفہ کر دیا جائے گا۔ اور جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا تو وہ دل اس میں سیاہ نشان لگا کر اس دل کو سیاہ بنا دیا جائے گا۔ بس دو ہی قسم کے دل ہوں گے، جن فتنے جب آتے ہیں تو نتیجتاً دو قسم کے دل ہوں گے، روشن دل اور سیاہ دل۔ یہ ایک لازمی نتیجہ ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ ویسے بھی فتنے کا لغوی معنی سونے کو آگ میں ڈال کر اس کی کھوٹ کو دور کرنا۔ جب سونا آگ میں ڈالیں گے تو کھوٹ الگ ہو جائے گی اور خالص اور کھرا سونا الگ ہو جائے گا۔ تو فتنہ جب بھی رونما ہوتا ہے، کچھ لوگ خالص سونے کی طرح چمکتے دمکتے دکھائی دیں گے اور کچھ لوگ کھوٹ بن جائیں گے۔ فتنوں کا انکار کرنے والا روشن دل کا مالک ہوگا اللہ کی توفیق سے، اور فتنوں کو قبول کرنے والا ایک کھوٹ کی طرح سیاہ دل۔ حدیث میں کل کوز مجخین کے الفاظ بھی، یعنی وہ جس دل نے فتنہ قبول کر لیا وہ دل الٹے پیالے یا الٹے گلاس کی مانے۔ دیکھیں گلاس میں کوئی چیز ہو، دودھ ہو، پانی ہو، اس کو اگر الٹا دو گے تو پانی گر جائے گا، وہ دودھ گر جائے گا، گلاس خالی ہو جائے گا۔ اور جب تک وہ گلاس الٹا ہے اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو پائے گی۔ یہ بڑی بلیغ تشریح ہے کہ جن دلوں نے فتنوں کو قبول کر لیا وہ دل الٹے گلاس کی مانند ہوں گے، جو اندر کچھ رمق ہوگی ایمان کی وہ بھی بہہ جائے گی، اور وہ الٹے دل ہیں تو کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی، کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے۔ تو یہ بڑے ہولناک فتنے، نبی علیہ السلام نے اس قسم کے فتنوں کی نشاندہی کی اور فرمایا کہ ذالک عند اوان ذہاب العلم۔ یہ فتنے کب ہوں گے؟ جب علم اٹھ جائے گا اور جہل کا دورہ ہوگا، تب یہ فتنے رونما ہوں گے۔ تو یہ زیاد بن لبید جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیف یذہب العلم، علم کیسے اٹھے گا؟ وفین القرآن، قرآن ہمارے بیچ موجود ہوگا، اب بھی ہے اور رہے گا، اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک رہے گی۔ تو قرآن کی موجودگی میں علم کیسے اٹھے گا؟ علم تو موجود ہے، برقرار ہے۔ نقرأ، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ونقرئ اولادنا، بچوں کو پڑھاتے ہیں،
وَأَوْلَادٌ يُخْرِعُونَ أَوْلَادَهُمْ، اور ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جب قرآن کی قرأت قائم ہے، تعلیم و تعلم قائم ہے، تو علم کیسے اٹھے گا؟ یہ بات صحابی سمجھ نہ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیاد کنت اراک من افقہ اہل المدینہ، یہ تم نے کیا سوال کر دیا؟ میں تمہیں مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ سمجھتا تھا، بڑا سمجھدار. یہ تم نے کیا سوال کر ڈالا کہ قرآن موجود ہوگا پھر علم کیسے اٹھے گا؟ علم کا منبع تو قرآن ہے، علم کا مقصد قرآن ہے. تو قرآن موجود ہو، اس کا پڑھانا اور پڑھنا بھی موجود ہو، علم کیسے اٹھے گا؟ اب نبی علیہ السلام کے جواب کا آخری حصہ فرمایا، ہذہ التوراۃ والانجیل عند الیہود والنصارى، تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے. یہودیوں کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے. لا يعملون بما فیہما، کتابیں موجود ہیں مگر وہ عمل نہیں کرتی، عمل نہیں کرتی. تو عمل کا نہ ہونا یہ علم کا اٹھ جانا. خالی قرآن کا موجود ہونا اور خالی تلاوت ہو، پڑھنا ہو، سننا ہو، تو یہ علم کا فقدان ہے، علم اٹھ جائے گا. نبی علیہ السلام کی احادیث سے یہ دو چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ علم کی بقا جو ہے دو چیزوں کے ساتھ ہے. ایک عمل کے ساتھ. اگر عمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ علم کی برکتیں چھین لیتا ہے، رفتہ رفتہ علم اٹھ جاتا ہے. اور ویسے بھی علم کی حفاظت عمل کے ساتھ ہوتی ہے. محدثین کا یہ شیوہ تھا اور طرز عمل تھا کہ جب تک کوئی حدیث وہ پڑھتے اس پر عمل نہ کر لیتے، اس وقت تک اس حدیث کو غیر محفوظ تصور کرتے تھے. تو عمل حفاظت علم ہے. تو اگر عمل نہیں تو علم اٹھ جائے گا. دوسرا، نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھ جانے کا ذکر کیا اور اس کا سبب بیان کیا. یرفع العلم یفشو الجہل، کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ مردوں کے سینے سے محو کر دے. جو علماء نے علم یاد کیا، جو طلباء نے علم یاد کیا، اللہ اس کو مٹا دے، ایسے نہیں. یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر. تو اس کا معنی ہے جو علم کی بقا ہے دنیا میں وہ دو چیزوں کے ساتھ، ایک علماء کا وجود اور دوسرا اس علم پر عمل. عمل نہیں ہوگا علم اٹھ جائے گا. علماء اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھی علم آہستہ آہستہ اٹھتا جائے گا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم عمل کریں، قرآن و حدیث پر، کتاب و سنت پر عمل کریں. اور یہ دینی مدارس جو علماء تیار کرتے ہیں، یہ کل کے علماء یقیناً یہ مستحسن اقدام ہے. تو علماء کی موجودگی یہ علم کا بقا ہے، اور علم پر عمل یہ بھی علم کا بقا ہے. ہم سب کو علم پر عمل کا ایک عزم کرنا چاہیے. اس بارے میں تفکیر کرنی چاہیے، کیونکہ عمل ہی در حقیقت علم کی وہ آخری ایک بنیاد ہے جو حصول علم کا ہدف ہے. خالی علم ہدف نہیں ہے، یعنی پڑھ کر ڈگری اٹھا لینا یہ ہدف نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو. ایسے جیسے آپ وضو کر لیں اور نماز نہ پڑھیں، سفر کر کے مکہ پہنچ اور حج نہ کریں، تو ہدف عمل ہے، خالی علم نہیں. قیامت کے دن جو سوال ہوں گے اس میں عمل کا ایک مستقل سوال، لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. بندے کے دونوں قدم اللہ کے دربار سے، اس کی عدالت سے ہل نہیں سکیں ایک بال کے برابر بھی، جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے. ان میں سے ایک سوال جو آخری سوال ہے
وَعَنْ عَمَلِهِ فِيمَا عَلِمَ، جو تمہارے پاس علم تھا، جو تم کو علم عطا کیا گیا، اس علم پر اپنا عمل پیش کرو، اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو۔ تو طلب علم سے آپ نے اپنے اوپر عمل کی حجت قائم کر لی، اب عمل ضروری ہو گیا، عمل ضروری ہو گیا۔ لہذا اصل جو ہدف وہ عمل ہے پورے اخلاص کے ساتھ۔ عمل کی ایک مثال ہم دیتے ہیں جو حدیث ہم نے شروع میں پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کے راوی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، شہید مظلوم، وہ اس کے راوی۔ تو کیا انہوں نے روایت پر اکتفا کیا؟ ان کا تعلق بالقرآن کیا تھا؟ ان کے عمل کا کیا عالم تھا؟ ان کے ایک شاگرد ہیں علماء تابعین میں سے ابو عبد الرحمن السلمی، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا الذین کانوا یقرؤون القرآن کا عثمان بن عفان و عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ہمیں بتایا، بیان کیا انہوں نے، ان مشائخ نے، ان صحابہ نے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے، جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے۔ کیا بتایا انہوں نے؟ کہ وہ 10 آیتیں اگر پڑھ لیتے لم یجاوزوہا، تو آگے نہیں بڑھتے تھے، 10 آیتوں پر ٹھہر جاتے، نبی علیہ السلام سے پڑھتے اور ٹھہر جاتے، اور ان 10 آیتوں میں جو علم اور عمل ہے وہ پورا حاصل کرتے، پھر آگے بڑھتے۔ یہ ان کا تعلق بالقرآن، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا۔ فرماتے ہیں کہ فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور عمل اکٹھا حاصل کیا۔ یہ نہیں کہ علم آج حاصل کر لو، عمل بعد میں کریں، نہیں، علم و عمل ساتھ ساتھ۔ تو خالی حدیث کو روایت کرنے پر اکتفا نہیں کیا، یہ ان کا ایک عمل کا عالم اور تعلق بالقرآن۔ ان سمجھتے، 10 آیتیں پڑھی، اس میں جو علم اور عمل ہے اسے سیکھتے، پھر آگے بڑھتے، اور قرآن کا جو تعلم ہے وہ عمل کے ساتھ پورا ہوا۔ فتم القرآن و تم العمل، ادھر قرآن پورا ہوا، ادھر ہمارا عمل پورا ہوا، ان بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہے، بلکہ علم و عمل ساتھ ساتھ۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کے حافظ تھے، یعنی خالی روایت نہیں کی حدیث، یہ ان کا تعلق بالقرآن، قرآن کے حافظ تھے۔ اور بعض اوقات جیسے کہ حدیم کعبہ کا قصہ ہے، ایک وتر کی رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالا، ایک رات میں، حدیم کعبہ میں وتر کی ایک رکعت نے پورا قرآن پڑھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قرأت ان کے لیے آسان بنائی ہوئی تھی، اور کھڑے کھڑے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ یہ تو لوگوں نے عمل دیکھا ہوگا اور بتا دیا۔ حدیم کعبہ میں، بیت اللہ میں اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے، ان کے اس عمل کو دیکھا اور بیان کر دیا۔ لیکن سلف صالحین کو اپنا عمل بیان کرنے کی رغبت نہیں تھی، عمل کو چھپاتے تھے۔ جو خفیہ کا ایک تصور ہے کہ ایسے عمل کرو جو تمہارے اور رب تعالیٰ کے درمیان راز ہو، جن پر کوئی مطلع نہ ہو۔ یعنی سلف صالحین کا ایک جذبہ تھا کہ ایسے عمل کرو اور کرتے رہو جن پر کسی کو اطلاع نہ ہو، کوئی ان پر مطلع نہ ہو، ایک راز ہو تمہارے اور رب تعالیٰ کے درمیان۔ وہاں تو لوگوں نے دیکھ لیا حدیم کعبہ میں اور یہ قصہ نقل کر دیا، لیکن جو وہ چھپا کر اپنے گھر کے کمرے میں، گھر کے کسی گوشے میں، تنہائی میں جو عمل کرتے تھے، جو قرآن پاک کے ساتھ تعلق کی یہ کیفیت تھی، وہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن یقیناً ایسے خفیہ ہوں گے
جو ان کے اور رب تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہو. سلف صالحین کا یہ وتیرہ تھا. ایسے عمل وہ کیا کرتے تھے جن پر کوئی مطلع نہ ہو. یہ داؤد بن ابی ہند امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی سیر میں ان کا قصہ نقل کیا کہ انہوں نے 40 سال روزے رکھے. 40 سال. اور ان روزوں کا علم ان کی بیوی تک کو نہیں ہو سکتا. بیوی تک کو نہیں ہو سکتا. بیوی سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر رازدان کون ہو سکتا ہے؟ ہوتا یہ کہ اپنے گھر سے صبح نکلتے کھانا لے کر اور گھر سے نکلتے وہ کھانا کسی کو صدقہ کرتے. گھر والے سمجھیں گے یہ کھانا دوپہر کو کھا لیں گے اور بازار چلے جاتے اپنے کام کاج میں. اور شام کو لوٹتے بازار والے سمجھتے گھر جا کر کھانا کھائیں گے اور گھر والے سمجھتے جو کھانا لے کر جا رہے ہیں یہ دوپہر کو کھائیں گے. حالانکہ وہ صدقہ کر دیتے اور ان کے روزے کا علم کسی کو نہ ہوتا. 40 سال کے ساتھ امام زین العابدین رحمہ اللہ ان کی وفات کے بعد یہ عقدہ کھلا, یہ راز کھلا کہ روزانہ وہ 100 گھروں میں راشن پہنچایا کرتے اور کسی کو علم نہیں تھا. اس نیکی کو انہوں نے ایک راز بنا رکھا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ حتیم کا عمل تو کھل گیا, لوگوں نے بیان کر دیا دیکھ کر, لیکن جو گھر میں ان کا ایک راز تھا اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان. اور رات ایسے بناؤ جو رات کے اندھیرے ہیں یہ اوباش قسم کے لوگوں کے لیے عیاشی کا سامان فراہم کرتے ہیں, اور جو متقین اور صالحین ہوں ان کے لیے رات کا اندھیرا ایک ایسا پردہ بن جاتا ہے جو ان کے عمل کو ڈھانپ لے اور ان کو لوگوں سے چھپا دے تاکہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص, اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نمود و نمائش. تو یہ سیدنا عثمان غنی کا تعلق بالقرآن. قرآن کی یہ خدمت بھی کی کہ امت کو ایک نسخے پر متفق اور متحد کر دی. ان قرآن کی قرآت یہاں بھی آپ بار بار سنیں گے, لیکن ایک نسخہ تیار کر کے تاکہ امت اختلاف سے بچ جائے. اس وقت 7 ریاستیں جہاں پر اسلام کی عملداری تھی اور وہاں ایک ایک نسخہ جو ہے وہ تیار کر کے بھیجا. یہ بھی خدمت قرآن. ان خالی حدیث روایت کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ قرآن کی خدمت کا حق ادا کیا. جو انہیں دیکھتا ہمیشہ ان کی جھولی میں مصحف ہوتا تھا, قرآن پاک کا نسخہ ہوتا تھا. ہر وقت یہ اکثر لمحات اور اوقات میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے. اور یہ تلاوت اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول کی کہ ان کا خاتمہ ایک بڑے عجیب انداز سے ہوا, بڑے ایک مستحسن طریقے سے ہوا. اللہ تعالیٰ بندوں کو قبول کرتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال جو انسان انجام دیتا ہے اس کا دار و مدار, اس کی قبولیت کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر. بعض اوقات ایک انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے اور عین خاتمے کے وقت کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے, اور اللہ وہاں سے اٹھا کر اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتے. اور بعض اوقات ایک انسان گناہ کرتا ہے اور عین خاتمے کے وقت اللہ کی توفیق سے نیک اعمال شروع کر دیتا ہے, یہ نیک عمل کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے. تو امیر المومنین کا خاتمہ معروف ہے کہ باغیوں نے گھر کا محاصرہ کیا اور وہ محاصرہ کتنے دن قائم رہا اور بالآخر وہ گھر میں داخل ہوئے اور ان پر وار کیا. اس وقت وہ قرآن پڑھ رہے تھے حتیٰ کہ خون بہہ بہہ کر مصحف پر بھی گرا. اسی طرح ان کی جو ہے وہ جان قربان ہوئی اور ان کا انتقال ہوا, ان کی وفات ہوئی قرآن پڑھتے پڑھتے. یہ انسان کا خاتمہ کتنا بہترین خاتمہ. پوری زندگی یہ تعلق قرآن سے قائم رکھا, عمل کا جذبہ, پڑھنے کا جذبہ, فہم کا جذبہ, اور اللہ نے ایسا قبول کیا
کہ ان کا جو خاتمہ ہے اسی قرآن کے ساتھ بنا دیا اور اسی قرآن کے ساتھ ان کا خاتمہ بنا کر ان کو قبول کر لیا. اور بڑی ان کی ایک قابل فخر موت. ان کی موت میں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو رب تعالیٰ کا انعام ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یحشر کل عبد علی ما مات علیہ، صحیح مسلم، کہ ہر انسان اٹھایا جائے گا اس عمل پر جو عمل وہ کرتے کرتے مر گیا. جو عمل کرتے کرتے مر گیا اس عمل پہ انسان کو اٹھایا جائے گا جو آپ کا آخری عمل ہے. ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے گرامی ان مت مخلصا محتسبا تحشر علیہ، تحشر مخلصا محتسبا. اگر تم اس طرح مرے، یہ آپ اس شخص کو بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ان قتلت صابر محتسب، یہ حدیث کے الفاظ. ان قتلت صابر محتسب تحشر صابر محتسب. اگر تم شہید ہوئے، اپنی جان قربان کی صبر کرتے ہوئے اور اللہ سے اجر کی خواہش میں، تو قیامت کے دن تم صبر کے ساتھ اور محتسب اللہ سے اجر لیتے ہوئے اٹھو گے. یعنی موت اسی طرح اٹھو گے جس طرح دنیا سے گئے. جیسے کہ ایک اور حدیث فرمایا کہ یأتی الشہید یوم القیامہ وأداجہ تشرب دمہ اللون لون الدم والریح ریح المسک، کہ شہید قیامت کے دن آئے گا، اس کی شہر کٹی ہوگی اور خون بہ رہا ہوگا. رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی. تو جس عمل پر مرو گے اس عمل پر اٹھو گے. وَإِن قُتِلْتَ مُرَائِيًا مُكْثِرًا تُبْعَثُ تُحْشَرُ مُرَائِيًا مُكْثِرًا. اور اگر تم اس طرح قتل ہوتے، اس طرح شہید ہوتے بظاہر کہ ریاکار، دکھاوا، نمود و نمائش، دنیا کی شہرت اور ساتھ عمل، ساتھ مال کے حرص، مال کی خاطر، مال کی لالچ، اگر یہ دو نیتیں ہوں گی تو قیامت کے دن اسی طرح اٹھو گے. دنیا دیکھے گی اس نے جان تو قربان کی مگر ریاکار تھا، جان تو قربان کی مگر یہ مال کا حریص تھا اور ہر وقت مال کی طلب اور مال کی حرص اس کی برقرار رہتی تھی. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ تعلق بالقرآن ایسا کام آیا کہ ان کا آخری وقت اسی قرآن کے ساتھ جو ہے وہ طے ہوا. اور قرآن پڑھتے پڑھتے انہوں نے جان قربان کی اور ساتھ اور بھی بہت سے محاسن جمع ہو گئے. ان قرآن پر مرے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت پر مرے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر مرے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اے عثمان ان اللہ سیقمصک قمیصا واذا اراد الناس یخلعوه فلا تخلعه. عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، لوگ وہ قمیص اتارنے کی کوشش کریں، تم ہرگز نہ اتارنا، اس قمیص کو پہنے رکھنا. اس قمیص سے مراد خلافت کی قمیص. اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت عطا فرمائے گا، یہ خلافت کی قمیص آپ کو پہنائے گا اور لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم اتارنا نہیں. یہاں وہ اس ایک اشکال کا جواب بھی سامنے آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑ دیتے، 80 سال سے اوپر کی عمر تھی، تو لگتا ہے انہیں اقتدار کی حرص تھی، حرص نہیں تھی. نبی علیہ السلام کا فرمان تھا یہ کہ لوگ اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے اور تم اس قمیص کو اتارنا نہیں، پہنے رکھنا. تو اپنی جان قربان کی قرآن پڑھتے پڑھتے اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ تمسک کے ساتھ حدیث پر عمل کیا اور چھوڑا نہیں کہ اس قمیص کو نہیں اتارنا. امام الانبیاء کی یہ ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. قیامت کے دن اٹھیں گے سنت کا جھنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث پہ جان قربان کی اور قرآن پڑھتے پڑھتے جان قربان کی اور ایک اور حدیث پر بھی عمل کیا
جب نبی علیہ السلام اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پانی کی تنگی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من یشتری بئر روما، کہ کون ہے جو بئر روما، یہ کنویں کا نام ہے، یہ خرید کر وقف کر دے مسلمانوں کے لیے، یجعل دلوہ کا دلاء المسلمین، اس طرح خریدے اور وقف کر دے اپنا حق کبھی نہ جتائے، اس کا ڈول مسلمانوں کے ڈول کی مانند ہو، یہ نہ ہو کہ میں نے یہ خریدا ہے پہلے میں پانی بھروں گا، اگر لائن لگی ہے لائن میں کھڑا ہو، اپنا حق نہ جتائے، اور عین آپ کی شہادت سے قبل آپ پر پانی بند کر دیا گیا، اس فرمان پر بھی قائم تھا کہ میرا ڈول مسلمانوں کے ڈول کی مانند ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کنواں میں نے خریدا تھا، میں نے اس کو وقف کیا تھا، مجھے 2 گھونٹ پانی تو پلا دو، بالکل نہیں، یہ حدیث بھی ان کے پیش نظر، اس پر بھی عمل کیا اور اس طرح اپنی جان قربان کی۔ یقیناً یہ جو تعلق بالقرآن ہے، ان فہماً و عملاً، قراءتاً و اقراءً، پڑھنا بھی، پڑھانا بھی، سیکھنا بھی، سکھانا بھی، عمل کرنا اور عمل کروانا، عمل کی دعوت دینا، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا اعجاز ہے، اور یہ اسی عمل کی بنا پر یہ ان کے لیے شرف کی باعث بات ہے کہ ان کا خاتمہ اس طرح انتہائی عمدہ ہوا، کتاب و سنت پر ہوا، اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اصدقهم حیاء عثمان، سب سے سچی حیا عثمان کے اندر، سب سے سچی، میری امت میں سب سے سچا حیادار عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ شرف اسی عمل کی بنا پہ۔ سچی حیا کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھو، سب سے سچی حیا جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہو، سب سے سچی ہے اللہ تعالیٰ سے ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، ہر وقت تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی گناہ نہ کروں، کوئی معصیت نہ کروں۔ ہمارے اندر حیا ہوتی ہے مگر سچی نہیں ہوتی، مثلا باپ دیکھ رہا ہے تو فلاں کام نہ کرو، دادا دیکھ رہا ہے فلاں کام نہ کرو، قوم برادری کے لوگ دیکھ رہے ہیں فلاں گناہ نہ کرو، دنیا دیکھ رہی ہے گناہ نہ کرو، اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی ہو، صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرو، گناہ کرو۔ ابن قیم کے الفاظ میں یا من جعلت اللہ احمد الناظرین الیہ، بندے تجھ پر افسوس ہے کہ تم نے اپنے سارے دیکھنے والوں میں سب سے کم تر اللہ کو بنا دیا، دنیا دیکھ رہی گناہ نہیں کر رہی ان کے ڈر سے، ان کی حیا سے، اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو چن چن کر گناہ کرتے ہو۔ مانا سارے دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا اللہ رب العزت۔ سچی حیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ یہ تصور جاگزیں ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے ہو، دن کا اجالا ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، سفر ہو، حضر ہو، بندہ ہمیشہ ہی تصور کو قائم رکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ سب سے سچی ہے، سب سے سچی۔ تو معصیت کا ارتکاب نہ کرے، گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، یہ ساری چیزیں عمل بالقرآن ہے۔ جب تک یہ عمل قائم ہے علم موجود ہے، اور جب یہ عمل مفقود ہو جائے گا تو علم اٹھ جائے گا۔ بحمداللہ مدارس قائم ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، حدیثوں کا جو ہے وہ ایک تعلیم و تعلم قائم ہے، علماء تیار ہو رہے ہیں، مگر سب سے جو ایک اعلیٰ اور چوٹی کا سرمایہ ہے وہ عمل کی رغبت اور ایسی تربیت جس سے عمل جو ہے وہ پیدا ہو اور عمل کے راستے کھلے تاکہ اس علم کی بقا ہو اور علم کی حفاظت ہو۔ تو یہ زیاد بن لبید کی حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہود و نصارہ کے کردار کو پیش کیا۔ ان کے اندر تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، یہ اللہ کا کلام موجود ہے، مگر پھر بھی سب برباد ہو گیا، علم اٹھ گیا، اور وہ قوم لعنت اور پھٹکار کے مستحق بنی۔ کیوں؟ لم یعملوا فیہما، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ جو اللہ کی وحی موجود تھی، کلام الرحمن موجود تھا، اس پر عمل نہیں کیا،
اور اگر تم بھی یہود و نصارہ کے عمل کو اپنا لو گے، اس روش کو اپنا لو گے، تو پھر یہ معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ امتوں کی ہو بہو پیروی کرو گے، اس طرح ان کی مطابقت اختیار کرو گے جیسے ایک بندے کا ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے، ایک ہی رنگ ہوتا ہے، ایک ہی ڈیزائن ہوتا ہے، ایک ہی سائز ہوتا ہے۔ کہ جس طرح جوتوں کی مطابقت ہوتی ہے تم بھی سابقہ قوموں کی مطابقت کرو۔ صحابہ نے پوچھا وہ سابقہ قومیں کون ہیں؟ کون ہے؟ فرمایا کہ یہود و نصارہ۔ فرمایا کہ پھر کون؟ نہیں تو یہود و نصارہ کی ہو بہو پیروی کرو گے، ان کے خصائل کو اپناؤ گے، ہو بہو پیروی کرو گے، اس قدر کہ حتی لو دخل احدم جحر ذب لدخلتم، اگر کوئی یہودی یا عیسائی سانے کی بل میں داخل ہوا ہو تم بھی داخل ہو کر رہو، اتنی پیروی کرو۔ تو ان کا عمل کو چھوڑ دینا یہ لمحہ فکری ہے، ایسا ہو کر رہے ہیں، مگر ہم اپنے دور میں کوشش کریں یہ عمل زندہ رہے، عمل برقرار رہے، اور یہ سلسلہ جو ہے عمل کا یہ قائم رہے۔ یہود و نصارہ کے دو منہج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہود کا منہج کیا تھا؟ علم ہے عمل نہیں، علم ہے قبول نہیں۔ نصارہ کا منہج کیا تھا؟ عمل کی رغبت ہے مگر بغیر دلیل، بغیر علم الہی کے، عمل کی خواہش ہے، عمل کی رغبت ہے، مگر عمل وہ کرتے ہیں جس پر کتاب و سنت کی دلیل نہیں، اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول کی موافقت حاصل نہیں۔ تو یہ دو منہج بڑے خطرناک ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ عمل کی علم کا شوق تو ہو، عمل نہ ہو، یہ منہج یہود ہو۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ عمل کا شوق تو ہے مگر اس عمل کی بنیاد اور اساس علم نہیں، بلکہ عمل بھی ہو اور علم بھی ہو، علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، علم کی جستجو ہو اور اس پر عمل کرنے کا شوق ہو، علم کے حرص اور اس کی طلب کا شوق ہو اور عمل کا شوق بھی ہو، تاکہ یہود و نصارہ کے منہج کی پوری طرح تردید ہو جائے، اور تاکہ جو راستے ہیں دین کے بقا کے اور علم کے بقا کے وہ قائم رہے اور موجود رہے۔ اور پھر یہ عمل جو ہے کتاب و سنت کے ساتھ بڑی ایک بصیرت چاہتا ہے، اور بڑے ایک شرع صدر کے ساتھ، بڑے یقین اور بڑے ایک شوق اور بڑی محبت کے ساتھ، کوئی اکراہ نہ ہو، کسی قسم کا جبر نہ ہو، بلکہ اطاعت کا معاملہ انتہائی محبت کا طالب ہے کہ پوری ایک محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی جائے، اور جو علم اللہ کی طرف سے آیا اس کو قبول بھی کریں، اس کو اختیار بھی کریں، تاکہ کتاب و سنت کے ساتھ جو ہے وہ عمل کا ایک رشتہ قائم رہے، اور یہ علم موجود رہے۔ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا امت کی بربادی۔ جب علم اٹھ جائے گا جہالت پھیل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب عالم باقی نہیں رہیں گے، علم باقی نہیں رہے گا علماء کے چلے جانے سے، تو پھر لوگ جہلا کے جو ہیں وہ جہلا ان کے سر پہ سوار ہو جائیں گے، اور جہلا کے سپرد ہو جائیں گے۔ یستفتون، لوگ ان سے پوچھیں گے، مسائل پوچھیں گے، فیفتون برأیہم، اپنی رائے سے فتوے دیں گے، فیضلون ویضلون، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ تو معنی یہ کہ یہ معاملہ علم کا اٹھ جانا یہ تو معمولی معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب جہالت کا دورہ ہوگا اور جہل پھیل جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ امت بربادی کا شکار ہے۔ علم کا موجود ہونا امت کا تحفظ ہے، اور علم کا اٹھ جانا یہ امت کی بربادی ہے۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بستی میں آپ رہتے ہو اس بستی میں اگر عالم دین نہ ہو تو اس بستی کے سارے لوگوں پر ہجرت کرنا فرض ہے۔ اس بستی کو چھوڑ دیں جہاں عالم نہیں،
سفیان ابن عیینہ کا قول ہے کہ لو کان الفقیہ علی رأس جبل لکان هو الجماع، ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہو تو وہ آپ کا مرجع ہونا چاہیے اور آپ کے لیے ایک جماعت کی اس کی حیثیت ہونی چاہیے. روزانہ اس کے پاس جاؤ. پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے، اترنا بھی مشکل ہے، مگر یہ مشکل گوارا کر لو، اس سے روزانہ ملو اور علم جو ہے وہ سیکھو، طلب کرو اور علم طلب کر کے واپس آؤ. یہ یعنی ایک قدر علم کی، یہ فتنوں سے بچاؤ ہے. اور اگر علم نہ ہو تو طرح طرح کے فتنے انسان کو لپیٹ لیں گے اور پھر وہ انسان بربادی کا شکار ہو جائے گا. شروع میں عرض کیا تھا جب فتنہ آتا ہے کچھ لوگ سونے کی طرح خالص بن کر نکلتے ہیں اور کچھ لوگ کھوٹ بن جاتے ہیں. جو کھوٹ بن گئے وہ برباد ہو گئے. کلکوز مجخیہ، ان کے دل سیاہ ہو جائیں گے، الٹے پیالے کی مانند ہو جائیں گے. جو کچھ پیالے کے اندر موجود ہے وہ الٹانے سے بہہ جائے گا اور آئندہ کے لیے وہ پیالہ کوئی پانی، کوئی دودھ اور کوئی چیز قبول نہیں کرے گا کیونکہ الٹا ہو چکے گا. تو پھر ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ علم ہمارا ہتھیار ہو اور علم کے بقا کے لیے عمل کی ضرورت، علماء کی صحبت اور رفاقت ضروری ہے تاکہ ان ساری بنیادوں کے ساتھ علم نافع سے تعلق ہو اور یہ علم نافع ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرے اور عمل کی حرص پیدا کرے. یہی چیز ہمارے لیے ایک بطور پیغام کے کہ ہم اپنے مدارس میں اپنے طلباء کے ساتھ انتہائی مخلصانہ ایک رویہ اختیار کریں، اس نہج پر ان کی تربیت ہو کہ ان کے لیے علم جو ہے وہ ایک شرع صدر کے ساتھ ان کو دیا جائے، ایک روحانی خوراک دی جائے اور پھر اس پر عمل کی ایک رغبت دی جائے اور عمل پر تربیت کی جائے تاکہ یہ بقا کا سلسلہ جاری مساری رہے اور قائم و دائم رہے. ساتھ ساتھ اخلاص کی بنیاد کو قبول کرنا ضروری ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت اخلاص پر ہے اور انسان کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو اس نے نیت کی. اگر نیت اللہ کی رضا کی ہے تو اللہ راضی ہوگا، اور اگر نیت دنیا کی واہ واہ، دنیا کی شاباشیں، دنیا کی شہرت، نمود و نمائش اور ریاکاری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسان بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود بربادی کا شکار ہو جائے گا. ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ، میری امت کے بہت سے لوگ قیامت کی دن آئیں گے نیکیوں کے ڈھیر لے کر. اتنی بلند ان کی نیکیاں ہوں گی جیسے تہامہ پہاڑی ایک سلسلہ ہے، جیسے تہامہ پہاڑوں کی چوٹیاں. کبھی کشمیر چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، پہاڑی پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے. اس طرح ان کے عمل ہوں گے، اس طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، مگر یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو جن کا حجم پہاڑوں کے برابر تھا، چوٹیاں ان کی نظر آ رہی ہیں، اللہ ان کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ضائع کر دے گا. عمل ہے مگر اخلاص نہیں ہے، عمل ہے مگر عمل کی اساس اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صحیح علم کا فہم عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے اور اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے. بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.